حضرت کے بیان سے پہلے ویسے تو میں شروع سے ہی آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں گاہے بگاہے، لیکن چونکہ حضرت موجود ہیں اور ہماری بھی حضرت سے پہلی ملاقات ہے۔ حضرت یہ ہمارا ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ، اور ہمارے پڑوس میں ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم رحمانیہ، اور ایک ہمارا مرکزی ادارہ ہے المرکز جامعہ دارالعلوم رحمانیہ۔ کل انشاءاللہ حضرت وہاں بھی تشریف لے جائیں گے، وہاں بھی حضرت کا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے ہمارا بالا کوٹ صوبہ خیبر پی کے۔ تو حضرت یہ سب بہاریں ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی، ان کے بعد اللہ پاک ہم سے کام لے رہے ہیں، بھائیوں سے کام لے رہے ہیں۔ حضرت ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ الشیخ عبد الرحمن رحمانی نور اللہ مرقدہ، طواف کرتے ہوئے اس کے بعد ان کی موت آئی، مطاف میں ہی طواف کرتے ہوئے ان کی وفات ہوئی ہے، اور حضرت ان کی تدفین جنت المعلا میں اماں خدیجہ روضۃ الکبریٰ کے چار دیواری کے بالکل برابر کا جو پلاٹ ہے، حضرت والد صاحب کی وہاں تدفین ہوئی ہے، اور یہ سب بہاریں حضرت ان کی ہے۔ اللہ رب العزت ان خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت جو مجمع یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہے، الحمدللہ یہاں بنات کا بھی سلسلہ ہے، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ تفسیر و حدیث، تو بڑی ماشاءاللہ حضرت خواتین آتی ہیں، ہماری والدہ جیسی عمر کی، جو مطلب دادیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن بڑے ذوق سے تفسیر و حدیث پڑھنے آتی ہیں۔ میں خود الحمدللہ اللہ پاک مجھ سے ہی اس سلسلے میں کام لے رہا ہے، اور اس وقت بہت سی خواتین شعبہ بنات میں ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ بھی آپ کا بیان سماعت کریں گی۔ تو میں اب آپ کے اور حضرت کے درمیان مزید حائل نہیں ہوں گا۔ بہت سارے ساتھی ہمارے باہر بھی کچھ دائیں بائیں ہیں، کوشش کریں اندر آ جائیں، کچھ نہ کچھ اندر جگہ موجود ہے۔ مولانا عطاء الحق صاحب، مولانا طفیل صاحب ساتھیوں کی رہنمائی کریں، یہاں آگے جگہ موجود ہے۔ یکسوئی کے ساتھ حضرت کو سنیں۔ حضرت یہ بچے بھی ماشاءاللہ آگے بیٹھیں، یہ باشعور ہیں، بے شعور بچے نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے جیسا آپ ان کو چلائیں گے۔ باقی ہمارے سنجیدہ احباب ہیں، اور ہمارا یہاں کا ماحول ہے زیادہ تر اردو اسپیکنگ والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ باقی بھی ہمارے محلے میں یہاں پنجاب سے تعلق رکھنے والے، سرائکی بیلٹ سے تعلق رکھنے والے، یہ سارے احباب یہاں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو میں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، پیر شریعت، پیر طریقت، شیری بیان، خوش الہان واعظ حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام، اپنا بیان مجمع کے سامنے پیش فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. حسین ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. خدا نے ایسا لسانی حسین مکھڑا بنایا ہے. اور تیرا روزہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے. پنجابی سمجھ لیا تھوڑی سی سرائکی بھی. من موہن نبی من ٹھار نبی
گو کہ میں بھی اردو سیکھوں. من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا بتانے جے بولے منہوں پھل کھڑ دے گفتار دیا کیا بتانے معراج کی رات انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہہ دیا راتا سن جس رات دے تڑکے آپ گئے اس رات دیا کیا بتانے. قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستو، آج کا یہ بابرکت پروگرام جامعہ رحمانیہ سالانہ اجتماع جس میں آپ حضرات نے اس ادارے کی 4 دیواری میں قرآن کریم پڑھنے والے بچے جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان کے سروں پر آج پگڑی سجتی اعزازی طور پہ دیکھی اور حضرت والا الطاف الرحمن صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اداروں کی خوشیوں میں مجھے دعوت دی اور اللہ نے مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائی. والد گرامی کا ذکر فرما رہے تھے جو اس ادارے سمیت جتنے ان کے زیر تحت ادارے چل رہے ہیں تمام کے بانی ہیں. قرآن کی برکت ہے. پیدا کہاں ہوئے، مسافر کہاں کے بنے اور دنیا کے اندر اللہ نے اپنے دیدار کا مقیم کہاں بنایا. اللہ تعالی ہمارے عبد الرحمن صاحب رحمانی کروڑوں اللہ ان کے درجے بلند فرماوے اور ہمارے صاحبزادے بھائی کا کیا نام ہے عبید الرحمن صاحب ماشاءاللہ ان کی پیاری پیاری سی مسکراہٹیں. تھکن تو مجھے بہت زیادہ ہو رہی کیونکہ سفر در سفر اور مسلسل صبح تقریباً 8:30 سے سفر ہے. کبھی ہوا میں کبھی زمین پہ کبھی اپنے گھر کبھی در بدر کبھی ان کے در. تو آپ حضرات بھی رات کے جگراتے ہو اور عادی ہو تو اس لیے میں زیادہ آپ کی منت سماجت نہیں کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں. گھر میں جا کر آپ نے وہی گمنام ہونا ہے اور با مقام ہونا ہے. 10 مرتبہ آپ کہیں گے 11ویں مرتبہ وہ جواب دے گی 12 مرتبہ وہ کہیں گے 13ویں مرتبہ آپ کے جی میں آئے گا. اگر آپ کے پان نے آپ کی چھالیوں نے بولنے کی اجازت دی تو آپ بولیں گے ورنہ آپ ہی کہیں گے چپ کر جا متھا کیوں کھا رہی ہے. تو الحمدللہ میں آپ حضرات سے بس تھوڑی سی گفتگو اب میری تھوڑی سی بھی پتہ نہیں 1.5 گھنٹے کی ہو یا 2 کی ہو. اگر تو پرچی ورچی مجھے دینی ہے کہ بس کریں تو پھر بھائی اپنا پارا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے کیونکہ شوگر کے مریض اور خالی پیٹ ہے اس وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے. ہم سارے سیکھنے والے ہیں اور یہاں سائل بن کے بیٹھیں گے اللہ کے آگے. زبان کے بول کو اللہ دلوں کے اندر اتار دے اور اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس وقت 2 طبقے میرے پاس بیٹھے ہیں کہ میں نے اپنی گفتگو کے دوران جن کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے ماضی کے بہترین ایام کے لاپرواہی میں گزرنے پر اظہار ہمدردی کرنا ہے اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے اٹھنا ہے اللہ کی مدد سے کہ ماضی کی غلطیوں اور تلخیوں کا کیا ازالہ کیا جائے اور آنے والے مستقبل میں اور ماضی کی غلطیوں کو اپنی زندگی کی ڈائری سے مٹایا جائے. ہمارے ہاں زراعت زیادہ ہوتی ہے گندم چاول باجرہ اور بہت ساری 6 مہینے کسان محنت کرتا ہے
اور محنت کرنے کے بعد جب فصل بالکل تیار ہو، کٹنے کے اور دانے نکلنے کے قابل ہوں، نہ پھر سپرے کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنا دل بہلانے اور اپنی محنت کا ثمرہ دیکھنے کے لیے روزانہ اپنے کھیتوں میں اپنی بنی اپنی زمین پہ جاتا ہے اور دور سے دیکھ کے کہتا ہے، کوئی راہگیر چلنے والا گزرنے والا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اپنی فصل کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ یعنی کہ اس کی پیداوار کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ وہ کہتا فکر نہ کر، اگلی پچھلے کسریں ساری پوری ہو جائیں گی، رونے دھونے سارے دھل جائیں گے، ابھی فصل آئی نہیں، اس کے دانے کے اتار چڑھاؤ کے بھاؤ کا کوئی پتہ نہیں، نقصان میں ہے یا فائدے میں، لیکن اس کے مستقبل کو چمکتا دمکتا اجلا اونچا دیکھ کر دوسروں سے تعریفیں سن کے خود اچھل رہا۔ کچھ حضرات ادھر بیٹھے جو آپ نے زندگی کے 15-16 سال میں یہ فصل تیار کی ہے، جو آپ کے گھر میں آپ کے دسترخوان پر آپ کی نظروں کے سامنے 24 گھنٹے ہوتی ہے، کیا کبھی اس کو دیکھ کر آپ اپنے دوست آپ اپنے یاروں سے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے اس فصل کے بارے میں؟ فرق یہ ہے جو کھیتوں میں ہے وہ فصل ہے، جو گھروں میں ہے وہ نسل ہے۔ پانی کی دونوں کو ضرورت تھی، فصل میں اجاڑ پن پیدا ہو تو پانی لگاؤ فصل اچھی ہو جاتی ہے، اگر نسلوں میں بگاڑ پن پیدا ہو تو راتوں کو اٹھ کے آنسوؤں کا پانی لگاؤ تو نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی وقت کی باغ دورے ہمارے ہاتھ میں، نہ ہمارا کچھ بگڑا نہ ان کا کچھ بگڑا، اللہ کے واسطے ان کے بارے میں کچھ سوچیے۔ اب میں اس بچے سے پوچھوں بڑا ہو کے کیا بنے گا تو مسکرا کے کہے گا بابا کو پتا، مما کو پتا، اس کو اپنے مستقبل کا فیصلے کا اس نے فیصلہ نہیں لیا، اسے کچھ نہیں پتا۔ خدا را دائیں بائیں کی متاثر کردہ گرد آلود ہوائیں اور فضائیں اس کی سوچ پر، اس کے دماغ پر، اس کی خواہشات پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اس نے اپنی ذات سے مستقبل کا جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ آپ کو خون کے آنسو رلائے۔ اور آپ سے اگر پوچھا جاوے کہ بچے کو کیا بنانا ہے، کہتے بھی تو سوچا ہی نہیں، کب سوچیں گے؟ جب مردہ خانے میں اللہ نہ کرے پڑھیں گے تب یہ آپ سے کہیں گے ماں کی بوٹیاں نوچیں گے، یہ بہنوں کو گالیاں دیں گے اور کہیں گے کیا کیا ابا نے ہمارے لیے، کیا کیا؟ انہیں پروٹھے، پیزے، برگر، کڑھائیاں، نہاریاں کوئی یاد نہیں رہیں گی، انہیں جوتے، عیدی، کپڑے کچھ یاد نہیں رہیں گے، یہ تیری قبر پہ آنا گوارا نہیں کریں گے۔ 2025 ہے، 25 جنوری کی رات گزر گئی، 26 شروع ہونے والی ہے۔ اس دور کے اندر جن کو تم اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار کر پھولوں کی مالا اور پتیاں چڑھا کر آئے ہو، میرے سمیت میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، ایمانداری سے بتاؤ چند ایک کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ماں باپ کی وفات کے بعد روزانہ 15 دن میں، مہینے میں، سوائے ایک دو کے کتنوں کو موقع ملتا ہے جانے کا؟ اس دور کے اندر مراکز ہیں، تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، تصوف ہے، درس و تدریس ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، مدارس ہے، نیکی کی دعوت ہے، میلاد ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، فکر ہے، آپس کے اندر حیا ہے، غیرت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، ایمانیات ہے۔ اس دور میں ہمیں اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، تو بھائیو جاگتے رہنا، 20 سال کے بعد ہمیں تو جانے کا موقع نہیں ملتا، انہیں قبرستان کا رستہ پتہ نہیں چلے گا اگر ہم نے ان کی فکر نہ کی۔ میری مائیں بہنیں اللہ جی اماں جی کو حیاتی دے، عمر میں برکت ہو، پڑھانے والیاں، جو سننے سنانے والیاں میری بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں،
آپ کا ایک گلہ ہے، ہمارے شوہر ہمیں وقت نہیں دیتے، اور اس گلے کو دور کرنے کے لیے آپ تعویذ کی نظر، پانی کی نظر، دھاگے کی نظر، بابا کی نظر ہوتی ہو، تمہارے مسئلوں کا ایک حل، پائیدار حل، پاکیزہ حل، اثر انداز حل ایک بتا دوں، تمہارے گھر والے اللہ کی قسم وقت پہ گھر آویں گے اور وقت پہ گھر سے جاویں گے۔ ایک کام کرو، اپنی آرزو تمناؤں اور خواہشات کا پیمانہ کم کر دو، اپنی ڈیمانڈ کم کر دیجیے۔ جب صبح آپ سرحانے بیٹھ کے کہیں گی یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، ہمیں نہیں پتا، چاہیے کہیں سے آئیے، پھر وہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے کی پرواہ نہ کرے گا، پھر وہ چائے کھانا پینا سب دکان پہ کرے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کو بھی وقت نہیں دے پائے گا، جس کی وجہ سے ازواجی زندگی کا کردار متاثر ہوگا، اور اس کا اثر گھر کی سیرنیوں، کرسیوں، صوفوں، کچن پہ نہیں پڑے گا، اولاد کی تربیت کے اوپر پڑے گا۔ 12 بجے سو کے اٹھنا یہ انسانیت ہے؟ کراچی کا معمول 4 بجے سونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مزاج کی سخت ترین مخالفت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد بہت کم معمولات ہوتے، آپ آرام فرماتے تاکہ اس آرام کی بدولت رات کو اللہ کے آگے اٹھنے کا موقع ملے اور کھڑے ہونے کا موقع ملے۔ اب میرے خیال سے شاید 27ویں رات کو ہی ہم تہجد پڑھتے ہیں، باقی تو میں نصیب نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوست بزرگو، یہ ایک فکری نشست ہے، ایک مصنوعی بناوٹی نشست نہیں ہے جس میں آپ حضرات تشریف لائے، بہت محنتیں کی بھائی الطاف الرحمن صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے، بھائی عبید الرحمن اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات کے وقت کو ایک منٹ کو ذمہ داری کا احساس سمجھتے ہوئے قیمتی بنانے کی کوشش کروں گا، باقی میرے اللہ میری مدد۔ دیکھو بھائی، مجھے اللہ کا شکر ہے، زندگی گزر گئی خطابت کی دنیا کے 12-13 ملکوں میں آیا ہوں، اب بھی شاید اگلے مہینے سفر ہے، ہر موضوع پہ گفتگو آتی، معراج مجھے بڑی سونی سنانی آتی، شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ گفتگو کر سکتا ہوں، خلفائے راشدین پہ کر سکتا ہوں، اہل بیت پہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائی، ایک بندہ گھر سے لڑ کے آیا، ایک بندہ گھر سے لڑ کے آیا اور اس نے بیوی سے کہا ٹھہر جا، آج میں رات کوئی فیصلہ کروں گا، اور وہ میرے سامنے آ کے بیٹھا، میرے چہرے اور میری داڑھی اور میرے سینے میں تھوڑا بہت اللہ اسے بچاوے ایمان کا نور ہے، اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ شاید مولانا کے منہ سے ایسی بات نکل آوے کہ جس سے میری زندگی کے بگاڑ میں نکھار پیدا ہو جائے۔ کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جن کے بچوں نے پر پھیلانا شروع کیے اور بات کورٹ میریج تک اور لو میریج تک، کچھ ایسے اللہ نہ کرے ہو جنہوں نے آج ابا کے پکار میں پیو کر کے دیکھا، اللہ نہ کرے کچھ بیٹیاں ایسی نہ ہو جنہوں نے اماں کے 3-4 مرتبہ بلانے پر کے فریج میں سے دھنیا پکڑائی ہو اور یوں کر کے کہا امی کیا ہے، سن لیا، یوں باپ یوں ماں مارا، یوں چھٹی عذاب بن گئی، اس لیے اللہ کرے چھٹی نہ ہو۔ تو جب یہ ماحول متاثرین کا آئے تو پھر میں کیا سناؤں؟ حضور معراج پہ گئے، جبرائیل پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، میں کیا سناؤں؟ حلیمہ مائی نے یوں لوریاں دی، مامنہ کی گود میں آئے، انگلی کے اشارے سے درخت قریب، وہ کہتے اللہ کے بندے مجھے لگی پیاس تو مجھے چائے پلا رہا۔ آج ہمارے معذرت کے ساتھ بیانات کا ماحول یہ بن گیا، آج ہمارے بیانات کا ماحول یہ بن گیا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، ایک ہاتھ کھڑے کر لو، کھڑے ہو جاؤ، سینے کا زور لگاؤ، سارا زور لگا دو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ معاف فرماوے، آپ تو بہت بابرکت لوگ ہو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے محلے میں رہتے ہو، سارے بابرکت لوگ ہو، جلسوں میں ہم تو روزانہ جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روزانہ جلسوں میں 2-3 لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں،
کوئی اتوار بازار تھا، کوئی کار بازار تھا، کوئی موٹر سائیکل بازار تھا، یہاں تو اپنے ایمان کو نکھارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم ایک جلسے میں گئے، مولانا تقریباً 6.5 یا 5.5 گھنٹے جلسہ رہا، بعد میں کارگزاری کا عمل ہوا، کہنی چھوڑو کیا ایمان کی پختگی ہوگی؟ ہوا کیا کہ ایک موٹر سائیکل کی ٹینکی کا کور ٹوٹا ہوا تھا، وہ اللہ کا بندہ جاتے ہوئے اپنا کور کسی اور کو لگا کے نیا کور لے کے چلا گیا۔ اب بتاؤ وہ ہاتھ کھڑے کر کے نعرے کیا کریں گے؟ 3 چیزیں ہیں اور تینوں سے ان بچوں کو اور آپ حضرات کو وابستہ ہونا چاہیے۔ ایک مدرسہ، ایک خانقاہ اور ایک تبلیغ مرکز۔ مدرسے میں ہوتی ہے بنائی، حافظ صاحب بنے، قاری صاحب بنے، مفتی صاحب بنے، شیخ الحدیث بنے، شیخ التفسیر بنے، قاری صاحب بنے، امام الخطبہ بنے۔ اور مراکز میں تبلیغ میں ہوتی ہے مجائی۔ جب جتنے جتنے اونچے القاب سے پکارا جاوے گا پھر اندر اتنا اتنا غبارہ پھولتا رہے گا۔ تبلیغ میں ہوتی ہے مجائی، چلو بھائی ذکر میں بیٹھو، سبزی لے کے آؤ، مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب روٹی والی دکان پہ اکرام کرتے ہو، تبلیغ والے عرض کر رہا ہوں، چلو آپ کے پاس لوگ سننے کے لیے، اب آپ سنانے کے لیے جاؤ۔ تبلیغ میں ہوتی ہے مجائی، مدرسے میں ہوتی ہے بنائی اور خانقاہ میں ہوتی ہے صفائی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو اندر کا دھوکے رکھ دیتا ہے میرے۔ ہم سن 2006 میں چلے کے لیے آئے تھے یہاں، حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ برکاتہ 5 مانج کے رکھ دیا تھا اندر، اور سلسلہ تھانوی تو پھر آپ کو پتا ہے پھر بڑی باریکیوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ابھی سے اپنے آپ کو کسی کھونٹے کے ساتھ بند ہو تاکہ زندگی آوارہ جانور کی طرح نہ گزرے۔ روز مرہ میرے خیال سے میں 20 تاریخ کو گیا ہوں یہاں کراچی سے، اور ان 3 دن کے اندر 3 صوبوں میں گھوم کے پھر آپ کے پاس آ گیا۔ ہر جگہ متاثرہ چہرے، مایوس چہرے اور امیدوں کی بنیاد بالکل کھوکھلی ہو چکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے زندگی کا فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ان کو کیا بنانا۔ کوئی ڈاکٹر بنا رہا، کوئی وکیل بنا رہا، کوئی انجینئر بنا رہا، کوئی قاری بنا رہا، کوئی انسان کوئی نہیں بنا رہا۔ حضرت تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ سکھر کے بزرگ، وہاں ایک مؤذن ہوا کرتے تھے۔ ایک مسافر آئے، پرانے زمانے تھے، اور مسجد کے مؤذن سے کہنے لگے میاں کونے کھانچے میں جگہ مل جاوے گی؟ کیوں؟ کہا مسافر ہوں، آگے کا راستہ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہے، لوٹ مار نہ ہو جائے، رات یہاں رہ لوں۔ انہوں نے کہا بھائی مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں، میرے گھر میں آ کے بیٹھک میں رہ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے نہ جانے نہ پہچانے، تیرے سے رشتہ ہے نہیں، اللہ سے میرا رشتہ ہے، اس کے گھر میں ٹکنے نہ دے، اپنے گھر میں چھوڑے، میں تو تیرے گھر نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا میں مسجد میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ مسافر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو مسجد کی کنڈی لگ چکی تھی۔ انہوں نے کہا راز کی بات کیا؟ رہنے دیتا کوئی نہیں، اسٹاپ پہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی تو مسجد کے دروازے پھٹے پڑے تھے، دروازے کی جھیری میں سے دیکھا وہ مؤذن صاحب مسجد کے بیڑے میں آنگن میں بیٹھے اللہ 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 کر رہے تھے، اور ان کے منہ سے اللہ کہنے پر جو نور کی لاٹیں نکل رہی تھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ ان کو اوہو، صبح فجر کی اذان ہوئی، السلام علیکم جی، حضرت جی جو رات چھپا رہے تھے وہ تو ہو گیا ظاہر، اسی لیے آپ مجھے رات ٹکنے نہیں دے رہے تھے، آپ یہ فرمائیں راز کھول دوں کرو نا، ظاہر نہ کریو، کہ بس پھر شرط یہ میرے واسطے دعا کر دو۔ کہا اٹھا ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ مجھ سے دعا کروا رہا، اے اللہ اسے انسان بنا دے۔ انہوں نے کہا حضرت آنکھیں بھی ہیں، کان ناک سب کچھ ہے، خیر تو ہے، ہم نے آپ کی تعریفیں کر دی آپ بھول گئے، کوئی اور دعا دو۔ اور کہا اللہ اس کو انسان بنا دے۔ انہیں پھر دعا، حضرت جی کیا ہے؟ جب 3-4 مرتبہ کا غصے سے پڑک کے بولا حضرت خیر تو ہے، انسان نہیں ہوں، فرمایا تو انسان ہے، تو انسان ہے،
کجی منڈی پکڑی گردن اور گھسیٹا اٹھایا، مسجد کے دروازے پہ لے گئے اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کے اس کے سر کے اوپر رکھ دی اور یوں کر کے مسجد کے دروازے سے منہ باہر کر دیا۔ کوئی دودھ لینے، کوئی لسی، کوئی پاپے لینے جا رہا تھا، جب دائیں بائیں دیکھے گا انا للہ چیخے مارتا اندر ہے، اللہ آپ دعا فرماؤ انسان بنا دے۔ کا کیا دیکھا کہ بازار کے اندر جتنے پھر رہے ان کے جسم تو انسانوں کے تھے، شکلیں کتے اور بلوں کی نظر آ رہی تھی۔ حرص، طمع، نماز کے اندر بھی کیلکولیٹر چل رہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عدالت۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آج پیشی ہے نا، خیر تو ہے، وہ ابا کا مکان تھا نا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آج پیشی ہے نا، وہ دکان تھی ابا کی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، خالو نے بتائی۔ یہ خالو تو بہت بڑا بے ایمان نکلا، محبت والے گھر کے اندر آگ لگا دی۔ بہنیں جا رہی ہیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، اماں موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے وکیلوں کے چیمبر میں۔ اللہ نے ان کی بھی کوئی کمائی کا ذریعہ بنا نہیں تھا۔ تمام اندر بھری پڑی ہے۔ 3 وصیتیں فرمائی تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سن لو کام آویں گی۔ 9 اعزاز میری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے ہیں جو اماں حوا، اماں خدیجہ، اماں سارہ، اماں حفصہ، اماں ماریہ، اماں جویریہ، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، ماریہ قبطیہ، ام حبیبہ، سیدہ سودہ، ام سلمہ، کسی مائی کو اعزاز نہیں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے حجرے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کوئی نبی کسی ماں کو اعزاز نہیں ملا سوائے عائشہ رضی اللہ، جن کی حجرے کے اندر آمنہ کا لال آرام فرما رہا۔ کسی عورت کو اعزاز نہیں ملا کہ اللہ کا نبی دنیا سے جاوے اس کے منہ کا جھوٹا لے کے جاوے۔ اما عائشہ کے منہ کی چبائی ہوئی مسواک اور اس پہ لگا ہوا لعاب سید عالم اپنے منہ میں لے کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوئی عورت ایسی نہیں سوائے سیدہ عائشہ کے کہ جن کی تصویر جبرائیل آسمان سے لے کے آیا ہو اور کہا محبوب ذرا دیکھو نا، لڑکیاں دولہنیں ماں باپ پسند کرتے ہیں، اس دولہن کو تیرے لیے خدا نے پسند فرمایا۔ کسی عورت کو اعزاز نہیں ملا سوائے سیدہ عائشہ کے، جن کی اللہ نے پاکیزگی میں قرآن کی 17 آیتیں اتاری۔ کسی عورت کو اعزاز نہیں ملا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں جان نہیں دی سوائے سیدہ عائشہ کے۔ اماں کے سینے اور پیٹ کے درمیان، سینے اور پسلی اور پیٹ کے درمیان حضور کا سر مبارک تھا۔ آنکھیں بند ہوئی، میری اماں جان نہیں، سر اٹھایا، چرپائی پہ رکھا اور جا کر ہلکا سا پردہ ہٹایا۔ بلال نے چہرہ مہکا دیکھا، آنکھوں کے حالے میں آنسو دیکھے، کیا ہوا؟ کہ بلال منبر کے پاس جا کے اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، آج نبی کی امت یتیم ہو گئی۔ میرے مجھے ہر عورت کے بارے میں اللہ نے عدل کا کہا۔ 11 ازواج مطہرات اللہ نے کہا عدل سے کام لوں، لیکن میرے دل کا ڈھلان عائشہ کی طرف ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا دل ادھر کو کھینچا جاتا ہے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، اماں جان کے ہاتھ میں پیالہ، کتنا بڑا حجرہ ہوگا، کوئی تھا 200 گز کا؟ اسی حجرے میں حضور تہجد کی نماز کی نیت باندھتے، قیام ہوتا، رکوع فرماتے، جب سجدہ کے لیے جگہ ہوتی، جب سجدے میں جانے لگتے، اماں فرماتی میرے گھٹنے کو، میرے پیر کو ہاتھ لگاتے، میں اپنے ٹانگوں کو سمیٹتی، تب حضور کو سجدہ کرنے کی جگہ ملا کرتی۔ اس حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں فرما رہی ہوں پیالہ پانی کا منہ کے کنارے، یہ کنارہ یوں تھا، بس مجھے دیکھا پانی پیتے اور دوست عائشہ جی کا اشارے سے کہا کہ یعنی سارا نہ پیو، تھوڑا سا میرے واسطے رکھ دیو، سارا نہ۔ یہ جو گھروں کے اندر تم نے حسن کی دیگ بٹھا رکھی، یہ فلانے بابا کا جھوٹا تو پیئیں گی، تمہارا نہیں پیئیں گی، تم نے مزاج نہیں بنایا، تم نے ایسے کی چھت پر
خاندان کس نے دیکھا؟ پیسہ دیکھا، پیسے پہ مر رہے۔ اماں نے یوں کر کے پیالہ تشریف لائے، میری اماں جان نے پیالہ دیا تو یوں کر کے حضور نے پھر اجی کیا دیکھ رہے؟ اے تیرے ہونٹ کہاں لگے ہوئے؟ کہاں سے پیا؟ اچھا جی اجی یہاں سے پیا۔ آپ نے یوں پھیرا، عائشہ جہاں سے تو نے پیا اور چھوڑا وہیں سے پی کے بتا رہا ہوں، دنیا کو بتلاؤں گا میں عورت کو گرانے نہیں آیا، عورت کے مقام کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آج یہ کہہ رہی مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے، پتہ نہیں بھی کون سا حق چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتیں رحمت عالم نے ارشاد فرمائی کہ عائشہ تو چاہتی ہے کہ جنت میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، ہم اکٹھے ایک جگہ رہیں۔ اے عائشہ تو چاہتی ہے کہ جنت میں تو میں رلے رہے، تو میں اکٹھے ایک مکان میں رہیں۔ جی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ پھر 3 باتوں کا خیال کریو، 3 باتوں کا خیال کریو۔ یوں نہیں فرمایا ساری رات مصلی پہ کھڑی رہیو، یوں نہیں فرمایا صدقہ خیرات کریو، یوں نہیں کہا دل کا روزہ رکھیو، رات کی عبادت کریو۔ فرمایا عائشہ سب سے پہلی بات اپنے پلے باندھ لے، خبردار میری عائشہ دنیا کا توشہ اتنا لینا جتنا ایک مسافر کا ہوا کرتا ہے، دنیا کو اتنی سمیٹ کر رکھیو کہ جتنا ایک مسافر کا بیگ ہو۔ یا تو ماشاءاللہ سارے کام آنٹی صاحبہ پہ، باجی صاحبہ پہ، بھابی صاحبہ سے چھوڑ رکھے ہیں سارے کام، گوشت والی دکان پہ بھابی صاحبہ ماشاءاللہ بڑی بہترین بریانی ہے، نرم گوشت ہے، ہڈی والا آپ لے کے آئے؟ نہیں آپ کی بھابی لے کے آئی ہیں۔ اچھا جی دودھ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ہمارا دودھ تو بہت پتلا ہے، آپ کا دودھ تیری بھابی کو پتا ہے۔ بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ بھابی کو پتا ہے۔ اسکول لینے کون جاتا ہے؟ تمہاری بھابی کو پتا ہے۔ لے کے کون آتا ہے؟ بھابی کو پتا ہے۔ کپڑے ماشاءاللہ وہ تو آپ لیتے ہو کہ نہیں نہیں بھی آپ کی بھابی کو پتا ہے، آپ کے کپڑے بھی بھابی کو پتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھابی کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے۔ نکلی بھی ہے ماشاءاللہ، ہوگی کہیں نہ کہیں کھڑی ہوئی۔ حال نہیں ہے گھر کا، ابا ہے، اماں کہاں سو رہی، اماں کہاں باہر گئی، اماں کہاں سو رہی، ابا رو رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بچوں نے کہا کیا کریں؟ کہ تم بھی یہی کرو جو میں کر رہا ہوں۔ غلط فیصلہ زندگی کا، میجر سب سے فیصلہ تھا جیون ساتھی کا، اور جیون ساتھی کا میجر فیصلہ تھا، اس فیصلے کے لیے جج کس کو بلایا؟ دوست کو، جس نے رات کے 4 بجے تک تجھے ابا سے دور رکھا، اماں سے دور رکھا، بھائی سے دور رکھا، بہن کے پیار سے دور رکھا، یہ دوست ہے دشمن ہے؟ یاد رکھنا کراچی والوں میری بات پلے باندھو، خون کے آنسو بھی اللہ نہ کرے رونا چاہو آنسو نہیں آئیں گے، کوشش کرنا شادی ہونے کے بعد اپنی رات کی یاری کو ختم کرنا، ورنہ آنے والے وقتوں کے اندر اس کا بہت برا آپ حضرات کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ 4 لاکھ روپیہ شادی حال کا کرایا، 10 لاکھ روپے پکوان سینٹر والے کو دے دیے، 4 تولے سونا بنایا، 2 لاکھ روپے گاڑیوں کو برات کا کرایا دیا، منہ دکھائی، ڈولی چھپائی، پتہ نہیں جوتا چھپائی، کیا کیا کرتوت نہیں کیے۔ میرے عزیزو اتنا پاپڑ بیلنے کے بعد، بینک سے لون لینے کے بعد، ابا کا مکان بیچنے کے بعد، اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹ کے لائے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ دل کا اجالا دکان کو دے دیا، رات کا اندھیرا یاروں کو دے دیا، نتیجہ یہ نکلا رب اکبر کی قسم ہے اس گود نے آپ کی دوری کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا متاثر پیدا کیا، اس نے ماں باپ کے فرما برداری پیدا کرنے چھوڑ دیے۔ روزانہ لاکھوں روپیہ کمانے والا، ہول سیل کا کاروبار کرنے والا، کروڑوں روپیہ میرا عزیزو سال کا کمانے والا، 10 لاکھ روپیہ سال کی زکاة نکالنے والا، کتنا بد نصیب ہے جسے صبح اپنے گھر کا ناشتہ ہی نصیب نہیں ہوتا ہے۔
میری بہنوں میں تمہارے عقل میں تمہارے گود میں تمہارے قدموں میں ایک بات دے کے جاؤ، اپنے پلے باندھ لو، کپڑوں کے لیے کام والی رکھ لو، استری کرنے کے لیے کام والی رکھ لو، برتن دھونے کے لیے کام والی رکھ لو، جھاڑو پوچھے کے لیے کام والی رکھ لو، لیکن اپنے گھر والے کی خدمت کام والی کے سپرد نہ کرنا، ورنہ میرے عزیزو دل پلٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 19 نوکرانیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر وقت گھر کے اندر آ کرتی تھی، ہر کوئی کام کیا کرتی تھی۔ جب سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے، اماں ساری نوکرانیوں کو چھٹی دے دیا کرتی، خود چولہا جلا کے روٹی پکاتی اور سالن پکاتی۔ ایک دن اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنگیر اور سالن لے کی حضور کی خدمت میں آئی۔ عمر رسیدہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، آپ کے چلنے میں 19-20 کا فرق آیا۔ آمنہ کے لال نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے، اور آپ کیا کہہ رہی؟ حاجیاں اب تو آپ کو میری چال ڈال پہ ہنسی آئے گی، اب میں بوڑھی ہوگی، میرے سے چلا نہیں جاتا، مجھے قدم قدم پہ سانس چلتا ہے، آپ کو تو ہنسی آئے گی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میں خود نہیں ہنس رہا، مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل علیہ السلام ہنسا رہا ہے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس وقت تمہارے گھر میں کیا کرنا؟ کہ خدیجہ جب تو میرے لیے ہنڈیاں پکا رہی تھی، سالن کٹورے میں روٹی چنگیر میں لا رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آیا، پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کملی والے خدیجہ کو آپ کی خدمتگاری پر میرا بھی سلام کہہ دو، اس خدمت پر خدیجہ کا خدا بھی سلام کہہ رہا ہے۔ ابو کے گھر سے لائی، امی کے گھر سے لائی، ابو کے گھر سے لائی، اب یہ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ ارے اس کو نہ دو، اس کو نہ بچھاؤ، یہ تو میری امی کی نشانی، یہ تو میرے ابو کی نشانی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تو نے اسے ڈھانکنا، اس نے تجھے ڈھانکنا ہے، دونوں کا ننگ پنا ظاہر ہونے پائے، دونوں کی عزتوں کے اوپر، دونوں کے اوپر پردہ تو نے ڈالنا ہے۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کملی مبارک کندھے مبارک سے اتاری، آپ کونے میں لیٹ کر چادر مبارک آپ نے اوپر لے لی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر آنکھوں کی اینیوں سے دیکھ رہی ہے، نہ حال پوچھا، نہ چال پوچھا، نہ اپنا حال بتایا، نہ کھایا نہ پیا، خاموشی میں آ کے لیٹ گئے۔ لگتا ہے کسی کی انگلی اٹھی، کسی نے مزمم کہہ دیا، کسی نے سائر کاہل کہہ دیا، کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو پتھر مار دیا۔ ماں خدیجہ کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو اور مجھے سکون کی نیند آ جائے؟ یا تو کمرے کے اندر ماما بابا آ گئے تو پھر میں کیا کروں؟ ناس بل کے جاؤں؟ تم نے مزاج ہی نہیں بنایا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، یہاں سے آنسو نکل کر رخسار مبارک پر داڑھی مبارک کے بالوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ خدیجہ میں غریب ہوں نا، میں یتیم ہوں نا، میرے پاس پیسہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں نا۔ کیا ہوا؟ آج کچھ لوگ پتہ نہیں کون سی وادی کے کون سے علاقے کے یہاں آئے ہوئے۔ اے خدیجہ میں ان کے پاس سے گزرا، ان کے چہروں کی حالت بتا رہی تھی کئی دن سے انہیں کچھ کھایا نہیں۔ خدیجہ میں بڑا پریشان ہوں، کاش میرے پاس کچھ کھانے پکانے کو ہوتا۔ آمنہ کا لال ان کے لیے خود دسترخوان بچھا کے آتا۔ مکے کی سب سے بڑی امیر عورت سے کہہ رہے، اب کیا کہا؟ نہیں، آپ اپنا درد اپنے پاس رکھیں، میرا پیسہ کوئی حرام کا تھوڑی ہے، یہ میرا تو اپنی ذاتی پیسہ ہے، میں آپ پہ خرچ نہیں۔ اماں خدیجہ الکبریٰ ہاتھ بڑھا رہی ہے، ذرا ہاتھ پکڑائیے نا۔ کیوں پکڑائیے تو صحیح، ذرا اٹھیے نا، ذرا کھڑے ہو جائیے نا، ذرا باہر جائیے نا۔ خدیجہ خیر تو ہے، آج ان مکے کے چودھریوں کو بلاؤ، آج ان مکے کے سرداروں کو بلاؤ، آج ان مکے کے وڈیروں کو بلاؤ جو تجھے غریبی یتیمی کا تانا دیتے ہیں۔ آج خدیجہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میں حجرے کے دروازے کے پاس آیا، میں نے کہا بلال ابو ہریرہ نس جا مکے کے سرداروں کو بلا، میری خدیجہ کچھ کہے گی۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میں پلٹ کے واپس آیا، خدیجہ کے پاس جتنا سونا چاندی تھا، جتنا درم و دینار تھا، سارا گھر کے بیڑے میں آنگن میں
ڈھیر کر رکھا ہے. میں نے یوں دیکھا خدیجہ آگے بڑھی, کوئی ماتھے پہ بل نہیں, کوئی آنکھ میں آنسو نہیں, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مال کے اس طرف بٹھا دیا, مکے کے سرداروں کو مال کے سامنے بٹھا دیا, درمیان میں کھڑی ہو گئی, کہنے لگی او مکے کے وڈیرو, ان کو جانتے ہو, یہ اللہ کا نبی میرا گھر والا, آئے مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے, مجھے میرے نصیبوں پہ ناز ہے, مجھے مال نہیں ملا, مجھے کالی کملی والا مل گیا. اے لوگوں خبردار, آج کے بعد غریبی کا تانا نہ دینا, آج کے بعد فقیری کا تانا نہ دینا. زمین پر تمہیں گواہ بنایا, عرش بری پر اس کے خدا کو گواہ بنایا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, جتنا خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا, آج خدا کو گواہ بنا کر سارے کا سارا مال میں نے آمنہ کے لال کے جوتوں پہ قربان کر دیا. خبردار, ان کو آج کے بعد کس نے غریب کہا. پہلے دن دولہا بنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اما خدیجہ الکبریٰ کے سلیپنگ روم میں آئے, مشہری پہ آئے, اللہ اکبر, کتنی مقدروں والی ماں, اللہ اکبر, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولہا بنے دیکھا. جب آمنہ کے لال نے حجرے کا پردہ ہٹایا, گھونگھٹ اٹھایا ہوگا, سرکار وہیں ٹھہر جائے. آپ نے فرمایا خدیجہ خیر تو ہے, فرمایا ٹھہر جائے. اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم اٹھائے, لا کر حضور کے پاؤں میں رکھ دیے. اللہ اکبر, کہنے لگے محمد تیری یہ جوتیوں کا صدقہ میں کیوں 40,000 تیرے قدموں پہ قربان نہ کروں. آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ سارے نبیوں کا سردار میرے گھر میں دولہا بن کے آ گیا ہے. خدا کے واسطے اگر گھروں کو بنانا چاہتے ہو, اگر گھروں کو میرے عزیز و روشن روشن دیکھنا چاہتے ہو, اگر گھروں کا اطمینان سکون چاہتے ہو, تو اہل بیت کے ذکر کو اپنے گھر میں کرو, نبی کے گھرانے کے ذکر کو اپنے گھر کے اندر کرو, ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھو, ان کی زندگی کے واقعات کے اندر پڑھو. رب اکبر کی قسم ہے, اگر دنیا کا ٹک ٹاکر تمہاری دلوں کو ہو, تمہاری بچیوں کو ہو, تمہاری گھر والیوں کو ہو, ان کے مزاج کو متاثر کر سکتا ہے, تو آمنہ کے لال کا مزاج کیوں نہیں متاثر کر سکتا. آج جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں, وعدہ کرو انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کو اپنے گھر میں لے کے آئیں گے. اور لوگوں, دنیا کا تمہیں ٹک ٹاکر آئے, ابے کے نام کا پتہ, اس کے کپڑوں کی پسند کا پتہ, اس کے کھانے کا پتہ, کون سا فروٹ لیتا ہے, ڈرائی میں کون سا لیتا ہے, خوشتر میں کون سا لیتا ہے, مشروب کون سا پیتا ہے, گاڑی کون سی پسند کرتا ہے. ہائے میری بد نصیبی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں پتا. کم از کم ہر امتی کو نبی کے آبا و اجداد کے 4 نام تو یاد ہونے چاہیے. محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم, بچے کو نام یاد ہونا چاہیے. محمد عربی کے ابا کا نام عبداللہ, عبداللہ کے ابا کا نام عبد المطلب, عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم تھا. اور لوگوں, کتنی بد نصیبی کی بات ہے, کرکٹر کے نام ہمیں یاد ہے, ٹک ٹاکر کے نام یاد ہے, فنکاروں کے نام یاد ہے, اداکاروں کے نام یاد ہے, نئی نام نبی کی گھر والیوں کے نام نہیں آتے, نئی نام آتے نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے. اور مجھے نہیں پتا ان کا نام لینے سے ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا. ان کے ناموں کو عزت سے لیا کر, رضی اللہ عنہ کہہ کے لیا کر, مولا کیوں. اور لوگوں, جن کے ناموں کو تم لیتے ہو, بس اللہ کی عزت کی قسم, پتہ نہیں ان ناموں کو کتنی مرتبہ اللہ نے آسمان کے اوپر پکارا ہے. بے معنی اپنے بچوں کے نام مت رکھو, ورنہ اثر ان کی زندگیوں پہ پڑے گا. صحابہ کے نام پہ رکھو, ازواج مطہرات کے نام. اگلی بات پلے باندھ لو, اگلی بات پلے باندھ لو. اللہ تیری میری بیٹیوں کو زیور سے, سونے سے, چاندی سے, ہیرے سے, طرح طرح کے سامان سے راستہ کرے. ہاتھ جوڑ لو, جڑوا لو, پیر پکڑوا لو. 1 سال کی بچی, 6 مہینے کی بچی بیبی ڈول کو, 1.25 مہینے کی بچی, 2 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, اللہ کے واسطے نیم برہنہ لباس مت پہناؤ. یہ کچا, یہ چڈا,
یہاں فلسطین بغیر آستین کا بازو. اگر ماں پہ نہ ہے باپ مذمت کرے, باپ پہ نہ ہے ماں مذمت کرے. اگر ماں باپ راضی تو دادی دادا پیار کرنے سے انکار کر. یہ کیا کر رکھا ہے؟ کراچی کے غیور مسلمانوں, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اگر اس دور کے اندر بچی کے اس لباس کو دیکھ کر تیری جیب سے 500 روپیہ خوشی کا نکلتا ہے, رب اکبر کی قسم 2025 میں 2 سال کی عمر میں, 1 سال کی عمر میں اس لباس کو تو نے اپنی مرضی سے پہنایا. 18 سال کی عمر میں جب یہ اپنی مرضی سے یہ لباس پہن کے آئے گی, رب اکبر کی قسم محلے پاڑے میں تیرا نکلنا بند کر دے گی. کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کی گودوں میں ہم نے دودھ بھی آنکھ کھولی؟ اللہ کی قسم بچپن میں بچوں کے کپڑے خود سیا کرتی تھی, اپنے بچوں کے شلوار قمیض کے ساتھ ٹوپیاں اور بیٹیوں کے کپڑوں کے ساتھ چھوٹا دوپٹہ بنایا کرتی تھی. اب تو دوپٹے کا نام ہی کوئی نہیں. ناراض نہ ہونا, کنجسٹڈ ایریا ہے, تنگ ماحول ہے. 2 کام کر لیو, 2 کام کر لیو, فقیر کو دعائیں دو گے گھر بسیں گے. 2 کام کر لینا, نکاح مسجد میں کریو, بیٹی کی رخصتی گھر سے کریو. ولیمہ شادی حال میں کرو, برات میں شادی حال میں کھانے کھلاؤ. کہنا بھائی پہلی شرط ہے بیٹی کو ذلیل کر کے رخصت نہیں کروں گا, عزت کے ساتھ رخصت کروں گا. میں اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی دن کے اجالے میں نہیں دی. کہ خبردار جب تک سورج نہیں ڈھلے گا اب اپنی بچی کا قدم گھر سے باہر نہیں نکالیں گے. دو لاکھ روپے کا جوڑا, 2 لاکھ روپے کا جوڑا, 2 لاکھ روپے کا جوڑا صرف 4 گھنٹے کے لیے. پہلی نصیحت سیدہ عائشہ کو, پہلی نصیحت سیدہ عائشہ کو. عائشہ چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ہاتھ اکٹھا ہو, چاہتے ہیں ساتھ اکٹھا ہو, تو میں جنت میں اکٹھے رہیں. جی جی عائشہ سن لے, عائشہ سن لے, اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے کو جب تک تیرا کپڑا پیمند لگنے کے قابل نہ ہو جائے. لڑائییں ہو نہیں رہی, طلاقیں ہو نہیں رہی, شادی کا جوڑا علیحدہ, مائیوں کا جوڑا علیحدہ, ولیمے کا جوڑا علیحدہ. چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی. موت میت کا جوڑا علیحدہ, مرنے والے دن سفید جوڑا, اللہ اکبر قرآن خوانی میں وہ جوڑا, 40 میں وہ کیا تماشا بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. سنو سنو, بھانجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے ایک محفل میں میں نے اپنی خالہ کو دیکھا, 70,000 دینار صدقہ کر دیے, لیکن میں نے اپنی خالہ کو دیکھا 70,000 دینار صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پہ پیمند لگے ہوئے تھے. پہنتی کوئی پیمند تھا کپڑا؟ دو عورتیں, 2 مائیں حضور کے وصال کے وقت پاس کھڑی تھی. ایک سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ, دوسری جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ دوڑی آئی. عائشہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بچا. رخ انور سے جناب ام سلمہ نے یوں کر کے چادر ہٹائی, سینے پہ ہاتھ رکھا, سونے آنکھیں کھول کر ایک مرتبہ بتا دے ہمارا تیرے بعد کیا بنے گا. اماں کہتی ہیں میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا, رب اکبر کی قسم کئی مرتبہ ہاتھ دھویا, کئی مرتبہ میں نے اس ہاتھ کو پانی میں استعمال کیا, موت آ گئی, اس ہاتھ سے نبوت کے سینے کی خوشبو نہیں گئی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی, چادر کو اتارا, بل دینے شروع کر دیے جیسے علماء اکرام سے سنا. حضرت ام سلمہ کیا کر رہی ہے؟ باہر قرآن نچا ہوا ہے, صحابہ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں, تو تبرک
اکٹھا کر رہی ہے. سیدہ حفصہ نے دیکھا, آنکھ سے آنسو گر رہے. کہ تجھے کس نے کہا میں تبرک اکٹھا کر رہی ہوں, چادر سمیٹ رہی ہوں. اے حفصہ, اے حفصہ, کپڑے پہ مرنے والے, کپڑے کی ڈیمانڈیں کرنے والوں کو ایک پیغام دینے والی ہوں. خبردار, کپڑے پہ خونی رشتوں کو پھیکا نہ کرنا, میٹھے رشتوں کو کڑوا نہ کرنا. اللہ اکبر. گریبان مبارک سے لے کر کرتے کے دامن تک سید حفصہ 1 2 3 4 5 6 7 پہ مڑ گر رہی ہے. کہنی بلال یہ بھی بتا دے, کپڑے پہ فخر نہ کرنا, تمہارا نبی دنیا سے پردہ فرما گیا. اس وقت بھی آپ کے جسم پر جو کرتا مبارک ہے اس پہ 17 پیمد لگے ہوئے ہیں. اگر کپڑے استری نہ ہو, لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے. ارے نماز, ارے لائٹ چلی گئی تھی. عائشہ جی رضی اللہ عنہ تو جنت میں چاہتی ہے تیرا میرا ساتھ ہو جی. فرمایا پھر مالداروں کے پاس بیٹھنے سے گریز کرنا. کوئی دوستی لگاتا ہے غریب سے, متقی پرہیزگار سے, بلکہ اماں کہتی خبردار, تجھے پتا ہے تو اس کے ساتھ کیوں ہے, تجھے پتا اپنے مقام کا تیرے ابا کا کیا نام ہے, فلانے سے دوستی لگا, کسی گاڑی والے سے لگا. عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو مالداروں سے ذرا دور رہی ہو. اماں کی آنکھوں میں آنسو. عائشہ جی فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے, جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو اتنا توشہ رکھیو جتنا مسافر کا ہوا کرتا ہے. کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا, فرمایا جو اپنے چھوٹوں کو دیکھ کر, اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا, اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کرے گا, آمنہ کا لال اسے جنت الفردوس کی ضمانت دے رہا ہے. اس کے بیٹے دیکھو, اس کے بیٹے دیکھو, وہ دیکھو کہاں چلے گئے, یہ دیکھو کہاں چلے گئے. بس اسی لڑائی میں ابا بھی مر گئے, اماں بھی مر گئی. خواہشات کے پیمانے کو کم کرو. جو اللہ کی نعمت سامنے ہوئے, پہننے میں, کھانے میں, اوڑھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, اللہ تیرا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. بس. لیکن تما بڑی ہوئی ہے. بیف سامنے ہے, یار نہاری پکی ہوتی. مرغی کی بریانی ہے, یار بیف میں ہوتی. بیف کی بریانی ہے, یار کاش مٹن میں ہوتی. رائتا بھی ہوتا, سلاد بھی ہوتی, اور میٹھا تو تھوڑا سا ہوتا. کبھی خدا کا شکر دسترخوان پہ کر کے نہیں اٹھا ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو گے, کھانے کے بعد ہاتھ دھو گے, آمنہ کا لال تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دے رہا ہے. کھڑے ہو کے کھانا, چبڑ کر کے کھانا, نوچ کے کھانا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تربوز آیا. ایھا المعلمون محدثون ایھا الفقہاء والعلماء. کیسے کھایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے, کاٹ کے, کلادری ہمیں پتہ نہیں, اٹھا کے لے جاؤ, مجھے پسند ہے, لیکن میں توڑ کے کہوں کہ کاٹ کے نہ کھایا ہو, کاٹ کے کہوں کہ توڑ کے نہ کھایا ہو. وہ چیز یہ حلق کے اندر نہیں اتاروں گا جس میں آمنہ کے علاج کے طریقے کے خلاف ہو جائے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اسپتال میں بستر پہ لیٹے ہوئے, آنکھیں بند ہے, ڈاکٹر آپ کو چمچی میں دوائی پلا رہا ہے, آپ کبھی یوں منہ بند کریں, کبھی یوں منہ بند کریں, کبھی اپنے ہونٹوں کو جنبش دیں. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی پاس کھڑے تھے. حضرت دوائی کھانا سنت ہے. آنکھیں کھولی, فرمایا میاں دوائی کھانا سنت ہے, لیٹ کے کھانا نہیں, بیٹھ کے کھانا سنت ہے. میں لیٹ کے اس لیے نہیں کھا رہا کہ آخری سانسوں میں حضور کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے جو بھی چیز کھائی توڑ کے کھائی, دانتوں میں نوچ کے نہیں کھائی. ارے کملو عقل مندو, نوچ کے کھانے والے جانور کا ذبیحہ اور حرام ہے.
میرے عزیزوں جو نوچ کے جانور کھاتا ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے. کلچکوں میں لگ گئے. اپنے گھروں کو جنت بناؤ. زینوا بیوتکم زینوا بیوتکم. اپنے گھروں کو خوبصورت بنا لو, اپنے گھروں کو چمکدار بنا لو, اپنے گھروں کو نور کا حالہ بنا لو. کس چیز سے؟ نماز کے سجدے سے, قرآن کی تلاوت سے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں نماز کا سجدہ اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. مولا عبید الرحمان صاحب, بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے, بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے, بدنصیبی یہ 20 سال پہلے نانا ابو نے جو اماں کے سر پہ قرآن پڑھ کے رخصت کیا تھا, آج 20 سال پڑے ہو گئے, 10 بچوں کے ماں باپ بن گئے, آج تک کسی نے اس قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا ہے. مکے کا جائے نماز تیرے گھر میں, مدینے کا جائے نماز تیرے گھر میں. بدنصیبی یہ نہیں کہ تیرے میرے بچے نماز نہیں پڑھتے. 20 سال ہو گئے, گھر کے اندر کسی نے جائے نماز پہ کسی کو نہیں دیکھا ہے. میرے بھائیوں, میرے پیاروں, نمازیں ساری مسجد میں پڑھو, فرض پڑھو, نفل پڑھو, سنت پڑھو, اوابیل پڑھو, چاند پڑھو, اشراق پڑھو. کم از کم 2 رکعت تو اپنے گھر کے اندر پڑھو. ٹی وی کے آگے بیٹے نے دیکھا, موبائل کے آگے بیٹے نے دیکھا, سٹوکر کے آگے بیٹے نے دیکھا, لوڈو کے آگے بیٹے نے دیکھا, تاش کے آگے بیٹے نے آپ کو دیکھا. اللہ کرے اس بیٹے کو ابا مصلی پہ بیٹھا نظر آ جاوے. قرآن پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں. معمول بناؤ روزانہ 5 منٹ کا. اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کرو. جس بچے کو تم نے بایو سکھائی, جس کو آپ نے فزکس بتائی, جس کو آپ نے میتھ بتائی, تیرے ہاتھ میں 2-4 دن دیکھے گا کہ بیٹا یہ کیا ہے, اللہ اکبر کہنا. جو 20-20 کلو کا بستہ اپنی کمر پہ لے کے جاتا ہے یہ دنیا بناتا ہے. جو کتاب میں ہاتھ میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں یہ دنیا بھی بنا دیتی ہے, آخرت کے اندر بھی مقام عطا فرما دیتی ہے. اب جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا, سارے تو ان کے ابا حافظ نہیں ہیں, کئیوں کے دنیا سے چلے گئے. قیامت کا دن ہوگا, ان کے ابا حافظ نہیں, تبلیغ کی برکت سے 8-10 صورتیں آ گئی. وہ جنت الفردوس میں, جی السلام علیکم, کچھ چاہیے؟ پانی شانی, روٹی پانی چاہیے؟ نہیں بھائی. کپڑے لتے, مسحری, ڈیکوریشن نہیں, کچھ تو نہیں, کچھ تو چاہیے. ہاں یار, میرا ایک بچہ جامعہ رحمانیہ میں پڑھتا تھا, مولانا عبید الرحمان صاحب کی زیر سائے میں فلانے قاری صاحب پڑھاتے تھے. 2025 میں اس کی آمینوی دستار بندی ہوئی. پنجاب سے ایک فقیر ٹوٹا پھوٹا آیا تھا, خود بھی رو رہا تھا, دوسروں کو رلا رہا تھا. وہ میرا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا. پھل مل گئے, میوے مل گئے, فروٹ مل گئے, میرا بچہ نظر نہیں آ رہا. کہے گا مجھے بھی پتا کوئی نہیں, اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. اللہ جی وہ فلاں جنت الفردوس میں تیرا ایک بندہ جنتی ہے, اپنے بچے کو تلاش کر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے؟ جی اللہ جی ملنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے جاؤ پرو والا گھوڑا لے جاؤ, اس کا بچہ وہ جنت میں نچلے درجے میں رہتا ہے. یا اللہ, حافظ نیچے ابا اوپر, کہاں جاؤ لے کے آؤ. پرو والا گھوڑا اڑا کے لائے گا, ابا بیٹا دونوں بغل گیر ہوں گے, ملیں گے جلیں گے, پیار پیور کریں گے. کہاں تھے؟ وہاں. تو یہاں قرآن کا حافظ سینے میں قرآن, تو نیچے میں اوپر. کہ مذاق تو نہیں ہو رہا؟ نہیں, ہاتھ پکڑیں گے, چلو اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں. اللہ جی حافظ قرآن نیچے, ابا اوپر. خیر, اللہ فرمائیں گے کیوں پریشان ہو, فیصلہ ہو گیا. حاجی صاحب, چودھری صاحب کب فوت ہوئے تھے؟ 2025 میں. اچھا بیٹا جی کب تک زندہ رہے؟ کہ ابا کی وفات کے 20 سال تک زندہ رہا. اچھا قرآن یاد تھا؟ جی اللہ یاد تھا. رمضان المبارک کی تراویح میں قرآن سناتا تھا؟ جی اللہ سناتا تھا.
اللہ فرمائیں گے بس فیصلہ ہو گیا، باپ تو قبر میں چھوڑ کے آ گیا تھا، پہلا رمضان آیا تو نے تراویح میں قرآن سنایا، آیت تیری مکمل ہوئی، تیرے باپ کا درجہ میں نے بلند کر دیا، آیت تیری مکمل ہوئی، درجہ میں نے مکمل کر دیا، بلند کر دیا۔ 20 سال میں تو نے تراویح میں جو قرآن سنایا، میں نے ہر آیت میں درجہ بلند کیا، نتیجہ یہ نکلا 20 سال میں قرآن سنایا، تیرے قرآن سنانے کی برکت سے میں نے تیرے باپ کو قبر کے کچے کھوٹڑے سے اٹھا کے جنت الفردوس کا محل عطا فرما دیا۔ یہ جسے کوئی میرے عزیزوں بغیر لوز کے بے لوز کھانا کھلانے کو تیار نہیں، جب تک ہمارے گھر میں کوئی جنازے کی آواز نہیں آئے گی ان کے لیے کھانا نہیں آئے گا، رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا ان کے لیے کھانا نہیں آئے گا۔ ہاں یہ بد نصیب نہیں، یہ بڑے نصیبوں والے ہیں، آج ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو دیکھ رہے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھونا، اللہ ان کو دیکھ رہے دسترخوان بچھانا، اللہ ان کو دیکھ رہے ہائے 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 تیرا میرا 1000 روپے لے کے کہتا ہے یہ کیا، یہ دال روٹی کھا کے کہتا ہے اللہم مرتابنا وسقی من سقانا، اللہ سب کچھ دیکھ رہے۔ خدا پاک کی قسم اللہ ان کے میلے گدوں کا قیامت کے دن مول لگائے گا، ان کے پھٹے تکیوں کا مول لگائے گا، کچے فرش پہ سردی کے موسم میں لیٹنے کا مول لگائے گا، ان کے کپڑوں ان کے ہاتھوں کی دھلائی کا مول لگائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا جائے گا آجا آجا، مجھے نہیں پتا کرتوت کالے تھے پیلے تھے چٹے تھے، جو بھی تھے بتانے کی جتانے کی ضرورت نہیں، دیکھ قالدال میں ایسے 10 افراد کا ہاتھ پکڑ لے جن کی طرف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہاتھ پکڑنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ ہمارے جنگ میں علاقہ ہے 18 ہزاری، حضرت حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، چکوال والوں کے فیض یافتہ حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی، 250 طالب علم مدرسے میں 2005-6 کی بات ہے، باورچی صاحب آئے، حضرت جی کا کیا ہوا؟ کہ حضرت جی صبح آٹا کوئی نہیں، روٹی کہاں سے پکاؤں گا؟ 200 طالب علم دروازہ بجائیں گے، آگے میں کھلاتا ہوں، کہ نہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ کبھی میرے سے کیوں کہتا ہے؟ اس سے کہ مہمان میرے ہیں، کہ نہیں کہ جس کے پھر اس سے کہ باورچی صاحب کہنے لگے آج تک ایسا جواب نہ دیا، مہران پریشان ہو کے چلا گیا، رات کو چپکے سے میں خانقاہ کے پردے کو دیکھتا رہا، مجھے نیند کہاں ہے، صبح 7 بجے ناشتہ دینا تھا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا دوسرا حصہ گزرا، ہلکا سا پردہ ہٹا، حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمت اللہ تعالی جھکتے آئے، جہاں وضو خانے پہ طلباء اکرام کے جوتے پڑے تھے وہاں سے سب سے پرانا حقیر سا جوتا اٹھایا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، مسجد کے حال میں چلے گئے اور وہ جوتا اپنے سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کر دیا، اے اللہ مہمان میرے ہیں تو بھوکے مار دے، اگر تیرے نبی کے مہمان ہیں تو اللہ ان کے دسترخوان کی لاج رکھ لے۔ باورچی کہہ رہے ان کے پاس آٹا کوئی نہیں، اللہ اگر باورچی کھلاتا تو بھوکے مار دے، اگر تو کھلاتا تو رات کے دیرے میں انتظام کر دے۔ ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ باورچی کہنے لگا میں پریشان ہوا کہ کہیں روتا دنیا سے نہ چلا جائے، اس کے رونے کو قرانے کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھی۔ ادھر مدرسے کے دروازے کے باہر گاڑی کا ہارن بجا، میں دوڑا دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، ایک ڈرائیور ٹرک سے باہر آیا، کہنے لگا یہ آٹے کا بھرا ٹرک ہے اور یہ 2 لاکھ روپے ہیں، اس کو کہہ رونا بند کر دے، اللہ نے ناشتے کا انتظام کرا دیا۔ باورچی چیخیں مار کے کہنے لگا کہاں سے آیا؟ کہ میرے سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ جس کے آج آنسوؤں نے اللہ جل شانہ کو منا لیا۔ ان پر انگلی نہ اٹھانا، ان کو دیکھ کے حقارت کی نگاہ نہ کرنا، پڑھنے والا بنیو، پڑھانے والا بنیو، محبت کرنے والا بنیو، خرچ کرنے والا بنیو، 5 ماہ انگلی اٹھانے والا نہ بنیو، دنیا آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔
میرا تقوی، میری پرہیزگاری، میری تلاوتیں، میرے سجدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس کے مقام کا کیا کہنا؟ اگر اس کا پڑھنا، اس کا بچپنا، اس کا کھیلنا کودنا پھدکنا اللہ کو پسند آ گیا تو قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرے گا، اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے قبر والوں کا عذاب قبر اٹھا لے گا۔ فرمایا جب کسی قوم کے کرتوتوں کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آوے اور اللہ جل شانہ قوم کو عذاب دینا چاہے تو اللہ قوم کے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے، کسیناؤں کو نہیں دیکھتے، کلبوں کو نہیں دیکھتے، جوئے کے اڈوں کو نہیں دیکھتے، قرآن والے مدارس کو دیکھتے ہیں، اللہ قرآن پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ننھے ننھے بچے زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو دیکھ کر اپنے عذاب کو 40 سال تک کے لیے ٹال دیتا ہے۔ کوشش کریو، ان سے مصافحہ کریو، ان کی نظروں میں اپنے چہرے کو دکھا لیو، کیا پتا کیا پتا کیا پتا کل نفس نفسی ہوں کہ عالم میں تیرے چہرے پہ نظر پڑ جاوے اور کہ تو بھی آ جا، اللہ یہ وہ ہے جو ہمارے سے ہاتھ ملایا کرتا تھا، ہمیں دعائیں دیا کرتا تھا۔ بھائیو ان سے دعا لیا کرو، ان کو دعا دیا کرو، تیری میری دعا پتہ نہیں اوپر جاوے یا نہ جاوے، جب یہ منہ کھول کے خدا کو دکھاوے اللہ جل شانہ ان کی دعا کو اپنے پاس لانے میں کوئی چیز حائل نہیں کرتا ہے۔ دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے دعا، ایک اپنے بچوں کے لیے دعا۔ اپنے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جو ایمان کلمے کی دولت مجھے ماں کی گود میں ملی تھی، اللہ وہ دولت مجھے قبر کی گود میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ بھائیو کفن ملے نہ ملے، جنازہ ملے نہ ملے، ایمان قبر میں لے جانا گزارا ہو جاوے گا۔ کفن لٹھے کا لے کے چلے گئے، زمزم سے دھلا لے کے چلے گئے، ایمان نہ ہوا خدا پاک کی قسم قبر میں رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کریو میری بہنوں، کوشش کریو میری بیٹیوں، کوشش کریو میری ماؤں کی عمر کی ماؤں، کوشش کرنا میرے بھائیوں، اپنے جنازے والی چرپائی پر کسی کا گلہ لے کے نہ جانا، کسی مظلوم کا آنسو لے کے نہ جانا۔ اگر جنازے والی چرپائی کو کسی نے دیکھ کے کہا اب مزہ آئے گا، رب اکبر کی قسم یہاں تو بریانیاں چل رہی ہوں گی، تجھے کروٹ بدلنا بھی قبر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ بیٹیوں کو حصہ دیو، بے شک 80 گز کا پلاٹ ہے، بے شک 120 گز کا ہے، بے شک ایک مرلے کی دکان ہے، بے شک کھوکھا ہی کیوں نہ ہو، کوشش کرنا خدا پاک نے اگر بیٹیاں دی تو ان کو وراثت میں سے اپنی زندگی میں حصہ دے جانا۔ اگر تیرے جنازے کے پاس اللہ کی قسم تیری بیٹی کا آنسو نکل گیا اور دل میں ابا جان مجھے بھی اس گھر میں آنے کا حق دے جاتے ہیں، دنیا موج مستیاں کرے گی، خدا پاک کی قسم باپ کو قبر میں کفن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا ایمان کی سلامتی کی، اور ایک بچوں کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ 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 میری گھر والی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کا نور بنا، میرے دل کا سرور بنا دے، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ انجینئر دعا کرو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، دعا کرو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، دعا کرو جی وکیل بن رہا ہے، وکالت پڑھ رہا ہے، دعا فرما بچہ وکیل بن رہا ہے، دعا کرو بچہ جج بن جائے، اور دعا کرو یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے، دعا کرو اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے، دعا کرو اللہ میرے بچے کو میری قبر کا سہارا بنا دے، میری قبر کا وارث بنا دے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں،
آج اپنے گھر جانا اور اپنے بچوں کو بٹھا کے پوچھنا، میرے بیٹے اللہ مجھے سلامت رکھے، جب میں مر جاؤں تو کیا کرے گا؟ اگر بچہ کہہ دے ابا تجھے قبر میں پہنچانے سے پہلے خود پورا قرآن پڑھوں گا، تو سمجھ لو اگلی رات سکول کی گزرے گی۔ اگر بچہ کہے جو دنیا کرتی ہے وہی کروں گا، کفن دوں گا، جنازے کا انتظام کروں گا، تو سمجھ لے بابو مال کمایا، کاروبار بنایا، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ والد محترم جنت المعلق میں، ماں خدیجہ کے قدموں میں، اماں خدیجہ کی قبر کے سائے میں، بابو جی پتہ نہیں کوئی عمل مولانا قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیا پتہ کیا پتہ کیا پتہ۔ کسی طالب علم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو اور طالب علم نے کہا میرے استاد جی، ہمارے محسن جی، ہمارے مربی جی، ہوئے چہرہ دیکھ کر کسی طالب علم کے ہونٹ کھل گئے، خدا پاک کی قسم اعزاز دیکھ کر آرام فرما رہا ہے۔ کیا پتہ اس ادارے کے لیے، میرے بھائیوں پتہ نہیں تمہاری عمریں کتنی، میری تو 56 سال ہے، مولانا آپ سے تو بڑا ہوں گا، شاید مولانا کے ہاتھ کا، میں بچہ تو نہیں کہوں گا، اپنا بھائی کہوں گا۔ میرے بھائیوں اس گلشن پر اپنا سب کچھ لگا دینا، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو۔ جب یہ گلشن سجتا ہے اور قرآن کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں فرشتے کتنی مبارکیں لے کے حضرت جی کی قبر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مبارک مبارک، جو عمارت ادھوری چھوڑ کے آیا تھا تیرے بچوں نے اس گلشن کو سجا دیا ہے۔ بھلا ہوئی الطاف الرحمان کا، بھلا ہوئی عبید الرحمان کا، بھلا ہو تمام برادران کا۔ اللہ اس گلشن کو تعاون کرنے والوں کو، دسترخوان سجانے والوں کو، پورا سال اس کی فکر کرنے والوں کو، اللہ چندہ دینے والوں کو، مدرسے کے بچوں کی سہولیات کرنے والوں کو اللہ جگ جگ سلامت رکھنا۔ ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے دودھو نہاؤ پوتو پلو، اللہ شاد و باد رکھنا۔ رب اکبر کی قسم، مارنے والے، مٹانے والے، ختم کرنے والے آئے، آ کے خود مٹ کے چلے گئے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے قیامت کی صبح تک خدا کا قرآن بھی رہے گا، محمد کا فرمان بھی رہے گا۔ اور ایک کام اور کرنا ہے، 4 بجے، 11 12 2 بجے جاگتے ہو، ایک کام اور کرنا ہے، صرف 10 منٹ فقیر کے کہنے پہ آج سے کر لو، 100% پریشانیوں سے جان چھٹ جائے گی۔ 23 گھنٹے 50 منٹ جو مرضی کرو، 10 منٹ بس اللہ ہو اور تم ہو اور کوئی نہ ہو، صرف 10 منٹ۔ رات کو تہجد کے وقت 10 منٹ روزانہ اللہ کو دے دو، فقیروں کی طرح، امیروں کی طرح نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فقیر بن کے بیٹھیو، کپڑوں کی کڑک چمک نہ دکھائیو، پیسوں کی دوست جیب میں سے نکال کے پرے کر دیو، موبائل بھی پرے کر دیو۔ تھوڑی دیر ایسے بیٹھنا، پھر زبان سے اس سے باتیں کرنی، پھر آنکھ سے رو کے دکھانا۔ کتنا رو، مگہ بھر جاوے، بالٹی بھر جائے، جائے نماز گیلا ہو جائے، اتنا رو دیو کہ تیری پلکوں کا ایک بال گیلا ہو جائے، بس۔ کھانا یہاں ہے، ہاتھ یہاں ہے، منہ یہاں ہے، ہاتھ یہاں گیا، ٹکڑا توڑا، پھر منہ کے لگایا، ہر چیزیں جدا جدا جدا۔ تین چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، دل، ایک بالش کے فاصلے پر زبان، 3 انگل کے فاصلے پہ آنکھ، ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ بڑے لنگوٹیے دوست ہیں۔ جب دل کو ضرورت پڑتی ہے زبان کام آتی ہے، جب زبان کو ضرورت پڑتی ہے تو آنکھ دوستی نبھاتی ہے۔ کیسے؟ چھوٹا سا بچہ
اما جان کھانا پکانا پکا کے فارغ ہو گئی، چھوٹا سا بچہ، دل کے اندر بات آئی کہ مجھے پاپڑ چاہیے، دل کے اندر بات آئی مجھے چپس چاہیے۔ اب دل نے کہا میری وکالت کون کرے گا؟ زبان نے کہا میں ہوں نا۔ اس نے کہا اماں کیا ہے؟ اماں جی مجھے پاپڑ تل دیجئے، چپس بنا دیجئے۔ پاگل ہے، دماغ خراب ہے، نوکرانی تھوڑی ہوں، صبح سے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ زبان نے کہا لے بھائی ہم ہار گئے، ہم ہار گئے۔ دل نے کہا میں کیا کروں؟ زبان نے کہا میں بتاؤں، اپنی آنکھ والے یار کو بلا۔ اچھا کیا کرے گا؟ بچہ خاموش، آنکھ سے آنسو نکلا۔ دادو نے کیوں رو رہا ہے؟ دادا ابو کیوں رو رہا ہے؟ پھوپھیے کیا ہوا؟ بہنیں کیا ہو گیا؟ اب سفارشی کیا ہوا؟ پاپڑ کھانے، چپس کھانے۔ اب دادی تیرے ہاتھ کی مہندی اتر جائے گی، پکا دینا۔ دادا تمہیں تو بن مانگے مل گئے، تم نے تو اسے رلانا ہی رلانا ہے۔ پھوپھیے میں بنا دوں، مما بنائے گی۔ جب اس نے ہو کرنا شروع کیا، ری کرنا شروع کیا، تو ماں نے 2-4 مرتبہ غصے سے دیکھا۔ جب زیادہ آنسو نکلے، ماں نے کہا چپ کر جا۔ اچھا چپ کر جا۔ چپ نہیں کرے گا، جب تک چپ نہیں کرے گا بناؤں گی نہیں، جب تک چپ نہیں کرے گا بناؤں گی نہیں۔ بچے نے رو کے دکھایا، ماں کے آگے رونا کام آ گیا۔ بندہ جب اللہ کے آگے بیٹھے، تھوڑا سا دل سے پکارے، پھر زبان سے پکارے۔ جب زبان تھک جاوے تو اللہ کو رو کے دکھانا شروع کر دے۔ بس تھوڑے سے آنسو نکلیں گے، جیسے اولاد روئے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب زمین پہ بندہ رونے لگ جائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اللہ دے دینا، اللہ دے دینا، اللہ اس کے کرتوت نہ دیکھ، اللہ اس کے گناہ نہ دیکھ، اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ۔ اللہ جب آنسو نکل گئے تو ہتھیار گر گئے، اس نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے، اس نے تیرے آگے آج اپنے آپ کو عاجز کر دیا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ پھر یاری پکی ہو جائے گی۔ اللہ سے یاری پیسوں سے نہیں ہوتی، روح کے خدا کو منانے سے ہوتی ہے۔ پھر یار کیسا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، پھر یار کیسے بنے گا؟ میں سال 2022 میں بغداد گیا، ملک شام گیا۔ مجھے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، کافی دیر بیٹھ کے آیا میں۔ اے اللہ جو مجذوب بانا، یا اللہ معرفت آپ نے ان پر اتاری تھی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ان کے دل کی دھلائی آپ نے اپنی رحمتوں سے کی تھی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ کون بہلول تھے؟ کون بہلول تھے؟ راستے سے گزر رہے، اللہ اللہ کے خیال میں، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے، اللہ اللہ کے دھیان میں۔ مٹھائی والے نے کہا بہلول بزرگوں مٹھائی کھاؤ گے؟ جی۔ 2 دانے کھائے، اللہ تیرا شکر ہے۔ راستے میں کیچڑ تھا، گبلا گارا ہوا تھا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ گزرے، کیچڑ میں پاؤں آیا۔ ایک عاشق ایک معشوقہ کے ساتھ روڈ کے کنارے بیٹھا تھا، چلتے چلتے پاؤں آیا، چھینٹے اڑے، اس لڑکی کے کپڑوں پہ گرے، لڑکا آگے بڑھا، حضرت بہلول کو کھینچا، پھاک کر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اندھو میری لیلا کے کپڑے خراب کر دیے، نظر نہیں آتا؟ یوں منہ پر ہاتھ پھیرا کہ الحمدللہ، شکر ہے، تھپڑ پڑا ہے مٹھائی کا، اللہ اکبر، ذائقہ جلدی تبدیل ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ بس 2 قدم آگے نکلے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ جس لڑکی کے کپڑوں پہ چھینٹے گرے تھے آگے آئی، بہلول معاف کر دیجئے نا، بد دعا دی تھی، معاف واپس لے لیجئے۔ کہ کس نے کہا؟ آپ نے۔ کیوں؟ کہ اس نے تھپڑ مارا۔ اچھا، کہ ہم تو بھول ہی گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے گھر سے نکلا کرو، دونوں جیبوں میں معافی ڈال کے نکلا کرو۔ کوئی تمہارے سے زیادتی کرے، معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کرو۔ تم سے زیادتی ہو جائے، معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو۔ جب تمہارا مزاج بن جاوے گا تو اللہ تمہیں وقت کا ابدال بنا دے گا۔ مار دو اندر کو، کہ بھائی ہم تو بھول ہی گئے، مارا تھا،
ہاں ہاں آپ نے مارا، سزا مل رہی، مرنے کو ہو گیا، آخری سانسیں. کبھی میں نے تو بد دعا کوئی نہیں دی. کبھی کچھ تو کہا ہوگا؟ کبھی کچھ نہیں. پھر کس نے کیا؟ مجھے کیا؟ ہاں اچھا پوچھ کے بتاتے ہیں. کس نے کیا؟ پوچھ کے بتاتے ہیں. اچھا 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 اچھا. ایک یار تیرا ایک یار میرا، ایک یار تیرا ایک یار میرا. تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاوے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں، بیوی بچے نہیں، لیکن یہ سارے اللہ کا کنبہ ہے. تیرے کنبے پہ انگلی اٹھے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے کنبے پہ انگلی اٹھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. اپنی نگاہوں میں سب کو اچھا سمجھنا، اپنی نگاہوں میں سب کو اچھا سمجھنا، جو اچھا نہیں اسے بھی اچھا سمجھنا. کیا پتا دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اگر اس نے منا لیا تو کتنا گندا اچھوں سے اچھا ہو جائے گا. اور حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے، حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کی دعوت دینا، خود بھی نیکی پہ چلنا، برائی سے بچنا، خود بھی برائی سے بچنے کی دعوت دینا. یہ کام ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے اس امت کی جھولی میں ڈالا. قدر کر لینا، اس کام میں مال جان لگا لینا، صلاحیت وقتوں کو لگا لینا. خدا پاک کی قسم اللہ قیامت کے انبیاء کے قدموں میں کھڑا فرمائے گا. حاجی مولانا محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. اللہ اکبر. جب تک ساری دنیا میں دین زندہ نہ ہو جائے، ہر کچے پکے مکان میں دین زندہ نہ ہو جائے، مجھے ہر ایک کی فکر کرنی ہے. ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے. حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے دعوت والا کام پاکستان میں، محلے میں، گھر میں، پوری دنیا کے اندر لے کے چلیں گے. تیار ہو انشاءاللہ؟ عورتوں کا مزاج بناؤ گے زور سے، اپنا بھی مزاج بناؤ گے. باتوں باتوں میں ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں؟ دیکھ لو سنا دوں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ تعالی جانتے ہو، شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، دعوت والے کام میں جڑ گئے. ایک دن اپنے گھر میں پیک تیار، گھر والی ٹک جاؤ، کبھی ہمیں بھی رات دے دیا کرو. کہ کوئی بات نہیں، صبح چلے جاویں گے. بیوی بھی سو گئی. تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آئی. اٹھے، کیا ہوا؟ اٹھیے نا، چلیے نا. کیوں؟ کہ آج آپ نے رات گھر میں نہیں گزارنی. چلو. کہ اللہ کی بندی پہلے جانے نہیں دے رہی، اب ٹکنے نہیں دے رہی. کیا ہوا؟ کہ تجھے روک کے میں لیٹی، مجھے خواب میں حضرت زینب کا دیدار ہوا اور فرما رہی اپنے شوہر کو اللہ کے رستے میں جانے سے روک رہی ہے. کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو؟ چلیے چلیے چلیے. پھر حاجی صاحب کا سر جھکا، پھر روئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کہنے لگے بڑی بھاگوں والی تھی، بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نصیبوں والی تھی، مرنے کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، مسکراتی مسکراتی. میں نے کہا آ جا کہ تو آ جا. اللہ اکبر. میں نے کہا آ جا کہ تو آ جا. اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے کہا کامیابی مل گئی، جنت کے مزے لے لیے. کہنے لگی عبداللہ وہاب ابھی تو جنت دیکھی کوئی نہیں. میں نے کہا حساب کتاب؟ کہنے لگی ابھی تو کھاتا کھلا ہی کوئی نہیں. کہ تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی آئی؟ کہ یاد کر یاد کر یاد کر وہ رات جب تجھے روکا تھا، پھر رو رو کے رخصت کیا تھا. یہ رونا، یہ آنسو اللہ کو اتنے پسند آئے. 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا ہے.
بڑا برکت والا کام ہے. کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ بڑوں کی کارگزاری سناؤں گا. بس میرے عزیزوں چلتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, اور اسی کام میں اللہ سے موت مانگیں گے. مرکز سے جو ہدایات آئے, مرکز سے جو تقاضے آئے, ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ ذرا نیچے کریو. آج آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے. جن کا وقت گواہی پورے ہو گئے, بتاؤ 7 سال کے لیے, 7 ماہ کے لیے کس کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے چہرے دکھا دو. جن کے وقت پورے ہو گئے 7 ماہ, سال کے لیے کون کون نکلے گا؟ ماشاءاللہ ذرا اٹھ جاؤ, میں بھی خوش ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. اٹھو اٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی صاحب اٹھ کے ذرا اٹھ کے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اٹھ کے ماشاءاللہ. اٹھو میرے مولا. مولا ماشاءاللہ جماعت کے امیر ہوں گے. کون کون نکلے گا اسی مسجد سے ماشاءاللہ 7 ماہ سال کے لیے؟ سبحان اللہ نکلیں گے انشاءاللہ. آج سے خدا کے آگے روئیں گے, صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو رو کے دکھائیں گے. تھوڑے سے پیسے 2 جوڑے ایک چادر میں لپیٹ دو, اور 500 1000 اس چادر میں لپیٹ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. کو اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, باقی تو جانے, تیرا کام جانے. بس یہ صلاۃ الحاجت بھی اللہ کا تحفہ نبی کو ملا ہے, اور نبی کے ذریعے امت کو ملا. میرے عزیزو انشاءاللہ العزیز جن کا 4 مہینے نہیں لگے, جلد از جلد لگائیں گے. کہو انشاءاللہ. چھٹیوں میں چلہ لگے گا. کس کس کا ارادہ ہے؟ کس کس کا ارادہ ہے؟ آخری تشکیل, نقد سے روزے کی جماعت جھولی میں ڈال دو. نقد سے روزے کی جماعت جھولی میں ڈال دو. کس کی نیت ہے انشاءاللہ؟ اب تو کھڑے ہو کے دکھا دو. کہاں 7 ماہ کا 3 دن؟ کون نقد اللہ کے راستے میں تیار ہے؟ ایک جماعت تو ہو جائے. پہلا میرا بھائی اٹھ کے کھڑے ہو کے پوری جماعت چاہیے. 2 ماشاءاللہ جو میرے عزیزو ارادہ کر رہے ہیں میرے پاس آ جاؤ. ادھر کو آ جاؤ. جن کا ارادہ ادھر کو آ جاؤ, تاکہ تمہارے چہروں کو دیکھ کے اللہ سے دعا کروں گا. ادھر آ جاؤ میرے لاڈلو, میرے پیارو, یہاں کو آ جاؤ. نقد جماعت انشاءاللہ. نقد جماعت تیار. آؤ جلدی جلدی آؤ. نقد جماعت تیار انشاءاللہ. آ جاؤ میرے بچوں, آ جاؤ. نقد جماعت تیار انشاءاللہ. نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں. نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں. نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں. صبح سے نکلیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ میرے پیارو, آ جاؤ. اللہ برکت عطا فرمائے. 5 اعمال پر اپنے آپ کو کون جوڑے گا؟ تعلیم کے حلقوں میں, گھر میں تعلیم میں, روزانہ کا وقت اللہ کے راستے میں 2-2.5 گھنٹے جتنا بھی ہو سکے اپنی مسجد دوسری مسجد کا گشت کریں گے, اور آئی گئی جماعتوں کی نصرت کریں گے, اور 27 دن اپنے کام 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے. اس کے لیے تو سارے ارادہ کر لو بھائی انشاءاللہ. سارے ارادہ کر لو انشاءاللہ. آپ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا. اب اللہ سے دعا کریں اللہ ان کا بھی نکلنا آسان فرمائے, ہمارا بھی. اور آخری تشکیل, یہ ادارے, یہ قرآن کی فیکٹریاں, ان کو ترقی دینی ہے, دعائیں بھی کرنی, ان کے ساتھ تعاون کرنا, ان کے معاون بننا. یہ نہ سمجھنا مولا عبید الرحمان چندہ نہیں مانگتے بڑا پیسہ ہے. یہ نہ سمجھنا مولا الطاف الرحمان صاحب کا سونے کا کاروبار چل رہا. بس خاموشی نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے. میرے بھائیوں, میں ہر جگہ مدارس کی نمائندگی کرتا ہوں. یقین جانے بجلی کے بلوں نے, گیس کے بلوں نے, اور روزانہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بڑے بڑوں کی کمروں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. آپ معاون بنیے, ایک کام کیجئے, روزانہ اپنے گھر میں ایک گلک رکھیں. ایک گلک, ایک منی باکس رکھ لیں, لکڑی کا, مٹی کا, لوہے کا, جیسا بھی. اس کے اوپر لکھ دیں یہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے. جتنی توفیق ہو 10 20 50 100 روزانہ ڈالیے, اور 1 مہینے کے بعد کسی مدرسے میں لا کے رسید کٹوا دیجیے. پھر آپ دیکھنا گھر میں برکت کیسے آئے گی, خیریں آئیں گی. اب سارے مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لیں, پھر اس کے بعد دعا ہوگی. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب
वातूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। लो इतनी सी बात थी, अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। 3 तस्बीहात हैं, तीसरा कलमा अस्तगफार दुरूद शरीफ 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम। और मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने जब सर पे हाथ रखा तो फरमाया 2 तस्बीहात और, एक पहला कलमा और एक दुरूद शरीफ की। पहला कलमा रात को कम से कम 200 मरतबा बिस्तर पे बैठ के जब लेटने लगे वुजू करके और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाए। इंशाअल्लाह ईमान को भी तरक्की मिलेगी और दिलों को भी पाकीज़गी मिलेगी। अल्लाह से हर आन हर घड़ी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। मेरे समेत सब खताओं के पुतले हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमावे। आज का ये प्रोग्राम जामिया रहमानिया और इसकी तमाम शाखें मरकज़ समेत तमाम शाखों के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, तुलाबा, फुज़ला, कुर्रा और पढ़ने पढ़ाने वाले मोहतमिमीन हजरात समेत खैर का, बरकत का, तरक्कियों का ज़रिया फरमाए, बच्चियों के लिए कामयाबी का ज़रिया फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील करीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलन व नबिय्या। या अहदु समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बना या मौलाना या वायत रग़बतिना या खालिक अनफुसिना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा अन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिका लम तुमल्लिकना मिनहा शैय्या फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह तू हम सब से राजी हो जा। ए अल्लाह तू हम सबको अपना बना ले। ए अल्लाह तू हमारा बन जा। ए अल्लाह अपनी मार्फत अपने से खास ताल्लुक नसीब फरमा, अपनी पहचान अता फरमा, तेरे से होने के यकीन को अता फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में कामयाबी का यकीन नसीब फरमा, दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमा। मरते दम तक खैर वाले कामों को करना है, करते करते मरना है। ए अल्लाह इसका जज्बा ईमानी अता फरमा, हमारी सलाहियतों को, औकात को, वक़्त को, माल को, जान को, औलाद को दीन की तरक्की के लिए कबूल फरमा। दीन मिटते दिखाया है, फलता फूलता नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने रास्ते की धूल नसीब फरमा और इसी रास्ते में मौत अता फरमा। हमारे माँ बाप में, बहन भाइयों में, रिश्तेदार में, हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुर रहमान रहमानी समेत जो जो आबा व अजदाद में, मेरे माँ बाप या इनके माँ बाप, बहन भाई बीवी बच्चों में, असातिज़ा में, मशाइख में, पड़ोसियों में, दोस्त यारों में हमसे बिछड़ कर जो आपके पास आए हैं, ए अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, करबड़ करबड़ रहन नसीब फरमा, सय्यात को हसनात में बदल फरमा। ए अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल कहाँ है कि आपकी हर नेमत को बर्दाश्त कर सके। ए अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा। ए अल्लाह आपको मकान की हाजत नहीं है, फिर भी हर जगह हर गली कोने में आपके आलीशान मकान है, राहत सुकून वाले मकान है। ए अल्लाह हमें मकान की हाजत है। ए अल्लाह इस मकान के सदके सबको अपने मकान अता फरमा और सुकून अता फरमा। ए अल्लाह बच्ची बच्चे जवान है, अल्लाह आपसे उम्मीद है और दुआ करते हैं अच्छी बहुएं और अच्छे दामाद अता फरमा। हमारी बच्चियों के अच्छे ससुराल का इंतखाब फरमा, जिनकी शादियां होने के बाद घर में परेशानियां
ہے اور ازواجی زندگی پریشانیوں کا شکار ہے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت کے مزاج کو, ان کی جھلک کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہنستے روتے ہوں کو ہنسا دے. اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے, اجڑے ہوں کو بسا دے. اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما. ہماری مساجد کی, ہمارے مدارس کی, اے اللہ خانقاہوں کی, مراکز کی حفاظت فرما. جہاں جہاں خیر کے کام کے لیے قدم اٹھ رہے رکاوٹوں کو ختم فرما. اور اللہ راہوں کو آسان فرما. دین میری ضرورت ہے, سارے عالم کی ضرورت ہے. اللہ اس کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. کشمیر سمیت فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی, عافیہ صدیقی سمیت جو گرفتار مصیبت ہے, اے اللہ رہائی کے انتظام فرما دے. اے اللہ رہائی کے انتظام فرما دے. اے اللہ کرائم براج کو, دہشت گردی کو, لوٹ مار کو ہماری نسلوں سے دور فرما دے. حیا, نماز کا سجدہ اور رمضان المبارک کا مہینہ بھاگتا دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر, تراویح پڑھ کر, قرآن پاک کی تلاوت, ذکر اذکار, اعتکاف میں بیٹھ کر اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ باغ و بہاروں کے ساتھ دن کا سورج دیکھنا عطا فرما, اور رات کے اندھیرے کی خلوتوں میں اپنی یاد نصیب فرما, اور رات کو اٹھ کر تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والا اور دن کے اوقات میں سجدوں میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت الطاف الرحمن صاحب, بھائی عبید الرحمن صاحب اور دیگر برادران, بچے بچیاں, گھر والے, اے اللہ طلباء جتنے مشائخ حضرات تشریف لائے ہیں, حضرت قاضی صاحب, حاجی صاحب, حاجی اقبال صاحب, فضل مان صاحب, اللہ مولانا دلدار صاحب, یا اللہ ہمارے بھائی الطاف الرحمن اور بھائی عبید الرحمن صاحب کی دعوت پر چھوٹے بڑے مرد اور بوڑھے بچے آئے ہیں. اے اللہ قدم قدم پہ راحت اور کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو آپ سے مانگا ہے عطا فرما, جو آپ سے نہیں مانگا ہے اور ہماری ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ کراچی کا اجتماع آ رہا ہے, کامیاب و کامران فرما, اور یہاں سے ہدایت کی فضاؤں کو قائم فرما. ہر قسم کی دہشت گردی سے, خودکش حملے سے اے اللہ اس اجتماع کو محفوظ فرما. جو تیاریوں میں لگے ہیں اللہ ان کی تیاریوں کو قبول فرما, اور ہر ایک کو اس اجتماع کی کامیابی کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں, جو نقد تیار ہوئے ہیں, شیطان کے بہکاوے سے بچا کر اللہ ان کی حفاظت فرما اور نکلنا آسان فرما. جو پڑھ چکے اور پڑھ چکی اے اللہ انہیں عامل قرآن بنا دے, ناشر قرآن بنا دے, حامل قرآن بنا دے, عاشق قرآن بنا دے, عالم قرآن بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.